بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آدمی آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جب وہ میں کام کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز ادا کرو، زکوٰۃ جو فرض ہے اسے بھی ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس سے نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ واپس پلٹ کر جانے لگا تو فرمایا کہ جس آدمی نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ اس حدیث مبارکہ میں ویسے تو بہت واضح بات ہے، مفہوم، لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کامیابی پانے کے لیے، یعنی جنت، مسلمان کی کامیابی جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ کامیاب کا مطلب ہوتا ہے مقصد پانے والا، کام کہتے ہیں منزل کو، مقصد کو، اور یاب کا مطلب ہے پانے والا۔ جس کو منزل مل گئی وہی کامیاب ہے، جس کو منزل نہیں ملی چاہے وہ سفر جتنا اچھا بھی ہوا اس کا، لیکن وہ ناکام ہے بیچارہ، منزل کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے ناکام رہ گیا۔ اور جس کو منزل مل گئی، سفر چاہے اس کا اچھا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن منزل پہ پہنچ گیا تو ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی انسان کی۔ تو اس آدمی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے بہت سادہ سا سوال کیا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، زیادہ فلسفی نہیں تھا، کچھ پیچیدگیاں اس کے نہ اپنے ذہن میں تھی نہ اس کے اپنے سوال میں تھی۔ اس نے بہت سیدھا سا سوال کیا، یا رسول اللہ ایسی بات بتائیں کہ بس اس کو کرنے کے بعد پھر مجھے کچھ اور نہ کرنا پڑے، میں سیدھا جنت چلا جاؤں۔ یعنی بہت واضح سوال ہے اور بہت عمدہ سوال ہے اور بہت سادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہت سادہ بات ہے، اسلام تو بہت ہی آسان چیز ہے، یعنی جنت میں جانا دوسرے لفظوں میں بہت آسان ہے، اس کے لیے کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں چاہیے، کوئی زیادہ ہائی فائی دماغ نہیں چاہیے انسان کے لیے۔ یہ تو موٹی موٹی سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو جاؤ، اسی کی عبادت کیا کرو، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کرو۔ یہ تو عقیدے کی بات ہو گئی۔ پھر عمل کی دنیا میں نماز، فرض نماز 5 نمازیں جو ہیں انہیں ادا کرو، زکوٰۃ جو تمہارے اوپر فرض ہے اس کو بھی ادا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں ان کو بھی رکھو۔ آگے حج کا آپ نے تذکرہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ممکن ہے اس وقت حج فرض نہ ہوا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو کہ اس شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ یہ حج کر سکے، تو ورنہ حج بھی آپ اس کا تذکرہ فرما دیتے، اور وہ ہوتا بھی تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتا۔ جب آپ نے یہ چیزیں فرما دی تو اس نے پھر کمال سادگی سے آگے سے کہا یا رسول اللہ
قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. یعنی یہ نہیں ہے کہ نمازیں 5 ہے تو چلو 4 کر لو اور ساتھ میں یہ کہوں اللہ غفور الرحیم ہے، نہیں، ایسا نہیں کروں گا. یہ زکوٰۃ نہ دوں اور کہوں کہ اللہ غفور الرحیم، نہیں. جو میں نے سن لیا، جو آپ نے کہہ دیا، بس یہ سکہ بند بات ہو گئی. اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی. زیادتی تو بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بدعت ہو جاتی ہے، اور کمی بھی نہیں ہوگی کہ وہ گناہ ہوتا ہے. یعنی گویا کہ جنت میں جانے کا آخری جو پیکج ہے وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ پلٹ کر واپس گیا کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. یعنی جس اخلاص سے آیا ہے اور جس سچائی کے ساتھ اس نے سوال کیا ہے اور جس سچائی کے ساتھ اس نے اس پر عمل کی جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، ارادہ اس کا اظہار کیا ہے، یہ کرے گا اور کرے گا تو انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اس سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ آدمی دیکھیے آپ کی خدمت میں کوئی بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں رہا. ممکن ہے پہلے بھی آیا ہو، لیکن بظاہر یہی ایک ملاقات ہے جو اس آدمی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے. اور کتنی دیر لگی ہوگی؟ 2 4 5 منٹ. تو ان 2 4 5 منٹ میں وہ پوری اپنے لیے جنت کا سامان کر کے چلا گیا. تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی لمبا عرصہ بھی نہیں چاہیے اور بہت زیادہ علم بھی نہیں چاہیے، بہت زیادہ ذہنی جسمانی صلاحیتیں بھی نہیں چاہیے. اللہ نے تو دین کو کیا ہی بہت آسان ہے. الدین یسر، دین تو اللہ نے آسان سے آسان کر دیا. اس لیے فرمایا کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، جس نے اس کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.